چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جو کہانی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کارپوریٹ دنیا کی ان لڑائیوں کے بارے میں ہے جو اونچی آواز میں نہیں بلکہ خاموشی، ذہانت اور صبر سے لڑی جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے دی سائلنٹ آرکیٹیکٹ آف ٹروتھ کے کچھ اقتباسات ہیں۔ یہ ایک ملازمہ کی فرسٹ پرسن کہانی ہے جسے اس کے باس نے کمزور سمجھا، لیکن وہ خاموشی سے ایک ایسی حکمت عملی بنا رہی تھی جو شطرنج کے کھیل جیسی تھی۔ اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ اس کی نفسیاتی گہرائی ہے۔ یہ صرف دفتر کی سیاست کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا مطالعہ ہے کہ کس طرح جذبات پر قابو پا کر اور سسٹم کو ہی اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے بازی پلٹی جا سکتی ہے۔ یہ غصے یا الزام تراشی کی کہانی نہیں، یہ کنٹرول کی کہانی ہے۔ بالکل، اور کہانی کا آغاز ایک جھٹکے سے ہوتا ہے۔ ایملی کارٹر، جو مہینوں سے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، اسے اپنے ٹیم لیڈ رائن کی طرف سے ایک میٹنگ کی دعوت ملتی ہے۔ اچھا۔ اور موضوع کیا تھا؟ الائننگ آن مائی پروپوزل، یعنی میری تجویز پر اتفاق رائے۔ یہاں یہ میری کا لفظ ہی سب کچھ کہہ رہا تھا۔ جی، یہیں سے کھیل شروع ہوا۔ تو کہانی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، خاموش مشاہدہ۔ ایملی کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا کام چوری ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا رد عمل کیا تھا؟ خاموشی۔ اس نے نہ کوئی ای میل لکھی، نہ کسی سے شکایت کی، بس میٹنگ کی دعوت قبول کر لی۔ وہ کہتی ہے، میں خاموش تھی کیونکہ میں سب کچھ محفوظ کر رہی تھی۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ جذبات کو قابو میں رکھنے والی بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ عام طور پر تو انسان فوراً رد عمل دیتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی اصول کام کر رہا ہے جسے کوگنیٹو ری اپریزل کہتے ہیں۔ مطلب اپنے جذبات کو فوری طور پر ظاہر کرنے کے بجائے صورتحال کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھنا جسے حل کرنا ہے۔ اچھا۔ ایملی نے غصے کو ایک رکاوٹ سمجھ کر اسے معلومات اکٹھی کرنے کی توانائی نہ بدل دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اگر وہ شور مچاتی تو اسے جذباتی یا مشکل سمجھ کر ایک طرف کر دیا جاتا۔ صحیح۔ اس کی خاموشی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی حکمت عملی کا پہلا قدم تھا۔ اور یہ حکمت عملی میٹنگ میں بھی جاری رہتی ہے۔ رین وہی سلائیڈز پیش کرتا ہے جو ایملی نے بنائی تھیں، وہی ڈیٹا، وہی فریم ورک۔ مطلب سارا کام اس کا تھا۔ جی بالکل۔ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور ایملی کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنی نوٹ بک میں ہر چیز نوٹ کر رہی ہے، وقت، کس نے کیا سوال پوچھا اور رین نے اس کا کیا جواب دیا۔ وہ اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیتی۔ بالکل۔ یہ پرسکون ثبوت جمع کرنے کا عمل ہے۔ دیکھیں، جذباتی بحث میں آپ کی بات کمزور پڑ سکتی ہے، لیکن دستاویزی ثبوت وہ ناقابل تردید ہوتے ہیں۔ وہ صرف رائن کے الفاظ نہیں بلکہ پورے ماحول کو دستاویز کر رہی تھی۔ میٹنگ کے بعد جب ایک ساتھی نے آ کر رائن کے شاندار آئیڈیا کی تعریف کی تو ایملی نے صرف مسکرا کر اتفاق کیا۔ اس نے تنازع کو ہوا نہیں دی۔ بالکل نہیں۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنایا جس کا نام تھا ٹائم لائن۔ یہ اس کی خاموش جنگ کا یوں سمجھیں کہ ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر تھا۔ اچھا، تو پہلا مرحلہ ثبوت اکٹھا کرنا تھا۔ اب کہانی دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں سسٹم کو ہی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جی۔ اگلے 2 ہفتوں میں رائن کو خوب پذیرائی ملتی ہے۔ ایملی جان بوجھ کر پس منظر میں رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ کچن میں مینیجرز کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہے کہ رائن آخرکار لیڈرشپ دکھا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی خطرناک نہیں تھی؟ مطلب اگر لوگ واقعی یہ مان لیتے کہ وہ صرف ایک سپورٹ سٹاف ہے تو سارا منظومہ الٹا پڑ سکتا تھا۔ بظاہر یہ خطرناک لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا قدم ہے۔ اسے اسٹریٹجک تھنکنگ میں روپ ڈوپ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ جی، جہاں آپ اپنے مخالف کو حملہ کرنے دیتے ہیں تاکہ وہ تھک جائے اور غلطیاں کرے۔ وہ رائن کو مزید خود اعتماد ہونے دے رہی تھی، کیونکہ جتنا زیادہ وہ اس پروجیکٹ کو اپنا سمجھے گا اتنا ہی مضبوطی سے وہ اس سے جڑ جائے گا۔ تو وہ اسے ایک طرح سے پھنسا رہی تھی۔ بالکل، وہ صرف رائن کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ وہ اس تاثر کو بھی ریکارڈ کر رہی تھی جو اس کے خلاف بنایا جا رہا تھا۔ یہ سب اس کی ٹائم لائن کا حصہ بن رہا تھا۔ اور اسی دوران ایک اور موقع آتا ہے۔ ایچ آر کی طرف سے کریڈٹ اور تعاون پر ایک عام سی ای میل آتی ہے۔ ایملی اسے ایک عام یاد دہانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک پالیسی دستاویز کے طور پر پڑھتی ہے۔ پھر رائن اس سے دوبارہ ریسرچ ڈاکیومنٹ مانگتا ہے۔ اچھا۔ اس بار ایملی اسے فائل بھیجتی ہے، لیکن اس طریقے سے جس میں ایک واضح ڈیجیٹل ٹریل موجود ہو، ورژن ہسٹری اور ٹائم سٹیمپ کے ساتھ۔ آپ اس ورژن ہسٹری کی ٹیکنیکل اہمیت تھوڑی واضح کریں گی؟ ضرور۔
دیکھیے، یہ ورژن ہسٹری کارپوریٹ دنیا میں ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ کی طرح ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اچھا، یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ فائل کب بنی، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کس نے کب اور کیا تبدیلیاں کی۔ یہ ایک ناقابل تردید ثبوت تھا جو وہ تیار کر رہی تھی۔ کہانی میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے، ٹریل الزام نہیں ہوتا، ٹریل پھندا ہوتا ہے۔ وہ کوئی الزام نہیں لگا رہی تھی، وہ صرف ایک ایسا ڈیجیٹل راستہ بنا رہی تھی جسے بعد میں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس نے رائن کو وہ رسی دی جس سے وہ خود کو باندھنے والا تھا۔ بالکل، تو اب اس کے پاس ثبوت بھی ہیں اور ایک ڈیجیٹل ٹریل بھی۔ یہاں سے کہانی اپنے تیسرے اور شاید سب سے اہم موڑ پر آتی ہے، اونرشپ کا جال۔ جی، پرفارمنس ریویو کا دن ہے، رائن اس کی تعریف تو کرتا ہے لیکن الفاظ کا چناؤ بڑا عجیب تھا، جیسے قابل اعتماد اور بیک گراؤنڈ میں بہت اچھی۔ کیا یہ واقعی تعریف تھی یا کچھ اور؟ یہ تعریف کے پردے میں اسے اس کی جگہ دکھانے کی کوشش تھی۔ اچھا، قابل اعتماد کا مطلب ہے کہ تم لیڈر نہیں، صرف ایک اچھا کارکن ہو۔ بیک گراؤنڈ میں اچھی کا مطلب ہے کہ تم کبھی سامنے نہیں آؤ گی۔ تو یہ اس کے خلاف بنائے جا رہے تاثر کو مزید پختہ کرنے کی کوشش تھی۔ جی، تاکہ اگر وہ بعد میں کچھ کہے بھی تو اس کی بات کو وزن نہ دیا جائے۔ لیکن ایملی اس چال کو سمجھ جاتی ہے، وہ کریڈٹ پر بحث نہیں کرتی، اس کے بجائے وہ ایک بظاہر معصوم لیکن انتہائی فیصلہ کن سوال پوچھتی ہے۔ کیا سوال تھا وہ؟ وہ پوچھتی ہے، جب یہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن میں جائے گا تو اس کا اونر کون ہوگا؟ رائن فوراً بغیر سوچے سمجھے کہتا ہے، میں اکاؤنٹیبل ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے کریڈٹ نہیں مانگا، اس نے صرف اسے اونرشپ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک شاندار سوال ہے، کیونکہ کارپوریٹ کلچر میں اونرشپ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ صحیح۔ سب اس کا کریڈٹ چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ناکامی کی پوری ذمہ داری اور جواب دہی بھی آتی ہے۔ اچھا، رائن نے کریڈٹ کے لالچ میں انجانے میں اپنے گلے میں احتساب کا طوق پہن لیا۔ ایملی نے اسے ریکارڈ پر یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اس پروجیکٹ کی ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ وہ ہینڈل تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ تو اب اس کے پاس رائن کا اقرار بھی ہے۔ اس کے بعد وہ کہانی کے چوتھے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، خاموش اتحادی بنانا۔ جی، وہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کی مایا کے پاس جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر وہ یہ نہیں کہتی کہ میرا کام چوری ہو گیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ نہیں، وہ بہت مختلف زبان استعمال کرتی ہے۔ جی، وہ کہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ پروسیس بالکل صاف رہے اس سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ آگے بڑھے۔ یہ زبان اتنی اہم کیوں تھی؟ کیونکہ اس نے سسٹم کی زبان میں بات کی۔ دیکھیں، انصاف یا ناانصافی جیسے جذباتی الفاظ ذاتی مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن پروسیس، درستگی اور کمپلائنس جیسے الفاظ ادارہ جاتی مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس نے اپنے مسئلے کو ذاتی نہیں بلکہ ایک ادارہ جاتی مسئلہ بنا کر پیش کیا۔ تو اس سے مایا کے لیے اس کی مدد کرنا آسان ہو گیا۔ بالکل، کیونکہ اب وہ ایملی کی نہیں بلکہ کمپنی کے پروسیس کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس نے بغیر ڈرامے کے ورژن ہسٹری اور فائل ٹریل مایا کو دکھایا۔ اور مایا، جو سسٹم کو سمجھتی ہے، فوراً اس کی حکمت عملی بھانپ لیتی ہے۔ وہ اسے کلیدی مشورہ دیتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، تمہیں ایک ایسا لمحہ چاہیے ہوگا جب وہ خود کہہ دے کہ یہ سب اس کی اونرشپ میں ہے، ریکارڈ پر، صحیح لوگوں کے سامنے۔ ایملی کے پاس ہینڈل پہلے سے تھا، مایا نے اسے صحیح دروازے کی نشاندہی کر دی۔ اب ایملی لڑائی کی تیاری نہیں کر رہی تھی بلکہ ایک ایسے فیصلہ کن لمحے کی تیاری کر رہی تھی جہاں حقائق خود بولیں۔ اور پھر وہ دن آتا ہے، لیڈرشپ ریویو، کہانی کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ۔ جی، رین پورے اعتماد کے ساتھ پریزنٹیشن دیتا ہے۔ ایجنڈے میں ایک چھوٹا سا بورنگ نظر آنے والا پوائنٹ شامل ہے، پروسیس چیک، صرف 5 منٹ کا۔ یہ تفصیل بتاتی ہے کہ منصوبہ بندی کتنی گہری تھی۔ ایک غیر اہم نظر آنے والا ایجنڈا آئٹم دراصل پورا جال تھا۔ صحیح۔ اور میٹنگ سے ایک دن پہلے رین ایملی سے کہتا ہے کہ اس نے اچھا سپورٹ کیا اور وہ بعد میں اس کا نام کنٹریبیوٹر کے طور پر مینشن کر دے گا۔ اور یہ بعد میں کبھی نہیں آتا، یہ اس کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اسے مکمل طور پر سائیڈ لائن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ بساط پہلے ہی بچھائی جا چکی ہے۔ جب وہ 5 منٹ والا پروسیس چیک کا پوائنٹ آتا ہے، ایملی کھڑی ہوتی ہے۔ کمرے میں سب کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں، شاید یہ سوچ کر کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا سوال پوچھے گی۔ وہ کہتی ہے، ریکارڈ کی درستی کے لیے میں ایک بات کنفرم کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا۔ اور پھر وہ براہ راست رائن کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کے اونر ہیں اور اس کی ریسرچ، فریم ورک اور اصل کام آپ کی ڈائریکشن میں ہی شروع ہوا؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ چیک میٹ تھا۔
اس نے اسے فرار کا کوئی راستہ نہیں دیا۔ بالکل۔ سینئر لیڈرشپ کے سامنے نہیں کہنے کا مطلب تھا کہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے پاس ہاں کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور رائن وہی کرتا ہے، وہ مسکرا کر پورے اعتماد سے جواب دیتا ہے، جی ہاں، میں اونر ہوں، یہ میرا پروپوزل ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے، ایملی کہتی ہے شکریہ، اور پھر ڈائریکٹر کی طرف رخ کرتی ہے اور کہتی ہے اب آڈٹ ایکیوریسی کے لیے میں ورژن ہسٹری اور ٹائم لائنز شیئر کرتی ہوں۔ اور ایک کلک کے ساتھ اسکرین پر مہینوں کی محنت، ہر ای میل کا ٹائم سٹیمپ، ہر فائل کی ورژن ہسٹری، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بحث نہیں، یہ دستاویز ہے۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ رائن کی سب سے بڑی غلطی ریکارڈ پر اونرشپ کو کنفرم کرنا تھا۔ صحیح۔ اس لفظ نے اسے سسٹم کے سامنے جواب دہ بنا دیا تھا۔ اس نے خود اپنے خلاف سب سے بڑا ثبوت فراہم کر دیا۔ ایملی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اسکرین پر موجود حقائق خود بول رہے تھے۔ کہانی کا اختتام بھی اتنا ہی پرسکون ہے جتنا اس کا آغاز تھا۔ میٹنگ کے بعد کوئی ڈرامہ، کوئی چیخو پکار نہیں ہوتی۔ ڈائریکٹر خاموشی سے ایملی کو بلاتا ہے اور اسے پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن لیڈ کرنے کو کہتا ہے۔ وہ اپنی ڈیسک پر واپس آتی ہے، ٹائم لائن فولڈر کو بند کرتی ہے اور خاموشی سے دفتر سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب وہ نظر انداز نہیں تھی، بلکہ ناقابل انکار تھی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کارپوریٹ دنیا میں ہمیشہ سب سے اونچی آواز والا نہیں جیتتا، کبھی کبھی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا جیتتا ہے۔ بالکل۔ ایملی نے بدلہ شور مچا کر نہیں لیا، اس نے کھیل کے اصولوں کو استعمال کر کے ثبوتوں سے پوری بازی ہی پلٹ دی۔ اس کا طریقہ کار 3 ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، صبر اور جذبات پر قابو، یعنی کوگنیٹو ری اپریزل۔ دوسرا، ناقابل تردید دستاویزات، یعنی ڈیجیٹل فنگر پرنٹس۔ اور تیسرا، سسٹم کا صحیح استعمال، یعنی بیوروکریسی کی زبان میں بات کرنا۔ اس نے اپنے مخالف کو اتنا پراعتماد ہونے دیا کہ اس نے اپنی غلطی خود ہی سب کے سامنے ریکارڈ پر تسلیم کر لی۔ یہ نفسیاتی جنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے بہت زیادہ وقت اور ذہنی توانائی ضائع کی۔ کیا شروع میں ہی اپنے مینیجر یا ایچ آر سے کھل کر بات کرنا زیادہ مؤثر نہیں ہوتا؟ اس خاموش جنگ میں رسک بہت زیادہ تھا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، رسک تھا۔ اگر رائن زیادہ ہوشیار ہوتا یا اس کے اتحادی زیادہ طاقتور ہوتے تو شاید یہ حکمت عملی ناکام ہو جاتی۔ تو پھر؟ دیکھیں، سیدھا راستہ اختیار کرنے میں کم وقت لگتا، لیکن اس کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی کم تھے۔ اکثر ایسی صورتحال میں شکایت کرنے والے کو ہی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ ایملی نے لمبا راستہ اس لیے چنا کیونکہ وہ صرف یہ کیس جیتنا نہیں چاہتی تھیں، وہ اس طرح جیتنا چاہتی تھی کہ اس کی اپنی ساخت پر کوئی آنچ نہ آئے اور اس کی جیت پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ مطلب یہ صرف ایک جنگ جیتنے کی نہیں، بلکہ اپنی پیشہ ورانہ حیثیت کو ناقابل تسخیر بنانے کی حکمت عملی تھی۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا آج کے دور میں طاقت کا مطلب سب سے نمایاں ہونا اور سب سے اونچی آواز میں بولنا ہے، یا سب سے زیادہ باخبر اور تیار رہنا ہے؟ شاید اصل طاقت شور میں نہیں، بلکہ خاموش تیاری میں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔